نہ چھیڑو، جینا ہے تو اسلام کے شیروں کو نہ چھیڑو، جب شیر بھی آپ ہمیں ٹائم دینا بھی جو ہے نا جانا نہیں ہے. ادھر ہی ہوں نا، کدھر گیا میں؟ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب جو ہے نا یہ شیعہ حضرات آپ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ اچھا عنہ. آپ اپنا تعارف تو کریں نا، آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کیا مولوی ہیں آپ؟ جی کوئی مسجد، کوئی امام یا مسجد یا کوئی مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں؟ ہاں جی جی پڑھاتے ہیں. بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑوں کو پڑھاتے ہیں یا دونوں؟ بچوں کو. چلیں حکم کریں. یہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے نا ہمارے ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیروی کی جائے، ان سے مانگا نہ جائے، ان سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ حق اللہ کا ہے. آپ جو ہے یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہو نا، یہ تو حضرت علی کو بھی جو ہے نا جب قیامت کے دن آپ ان کے سامنے جاؤ گے نا، اللہ کی قسم وہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ. چلیں بھائی آپ ایک حدیث ہمیں سنا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے. ایک حدیث میں نے آپ سنا. شرک جو ہے نا شرک شیخ صاحب شرک ہے. آپ ہمیں دیکھیں، آپ ہمیں ایک حدیث دکھائیں نا. میں نے آپ سے کیا اپنی کتابوں سے بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. دکھاؤ جی. بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، مسند بزار، نکال دو ایک حدیث. شرک کن سے؟ اور شرک توحید کن سے لینی نا؟ سردار انبیاء سے لینی ہے، کسی اور سے تو نہیں لینی نا. شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ وہ معلم تو وہ ہے، ہمیں کیا دین کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، ہمیں دین کا پتہ ہوتا بھائی. اگر حضرت خاتم اگر نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے ہیں تو ابھی ہمیں اسلام کا کچھ پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، پتہ ہوتا ہمیں؟ تو انہیں سے لینا نا. ابھی میں نے آپ سے سوال کیا، ایک حدیث دکھاؤ. چلیں حدیث کو میں آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو ہے نا ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے، 6 نمازیں. آپ اس سے کہو گے 5 پڑھنی ہے، وہ کہے گا چلو حدیث میں دکھاؤ کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نہیں پڑھنی، آپ دکھا دو گے؟ یہ تو احادیث بہت ہے نا اس میں کہ نماز دن میں 5 ہے. دکھاؤ نا پھر آپ دکھا دینا بھی 6 نمازیں. میں دکھا دیتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نمازیں صرف 5 ہیں. نمازیں صرف 5 ہیں. اگر آپ کے پاس دیکھیں اس موضوع پہ حدیث کوئی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں وہ 5 نمازوں والی حدیث. ایک منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں. ایک منٹ بھائی تم انتظار کرو. شیخ صاحب کو لے کے آتا ہوں. کہتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ نمازیں 5 ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ تو بہت زیادہ حدیث میں آپ سمجھتے ہیں اس میں حدیث نہیں ہے. یہ ہو کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نہیں پڑھنی، یہ حدیث 5 تو اس میں آئی ہے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ 6 نہیں پڑھنی، 7 نمازیں نہیں پڑھنی. ہاں بالکل بالکل. اپنے سے نماز نہیں بنا سکتے نا. نمازیں کتنی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کا. حدیث ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اعتراف ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اعتراف ہے شیخ صاحب کا. پتہ چلا ہے کہ توحید پہلا ہی وار میں توحید کا چلا گیا. جو توحید کا معلم ہے ان سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. ابھی دیکھتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں. بھائی یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الاول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر کتاب الحجہ ہے، حدیث نمبر 4 ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے التفویض، باب التفویض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حدیث نمبر 4 ہے. اچھا حدیث نمبر 4 میں میرے مطلب بہت لمبی حدیث ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں. ایک منٹ شیخ صاحب، فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. یہ حدیث نمبر 4 ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نماز جو ہے نماز دن رات میں 51 رکعتیں ہیں، اس میں 17 واجب ہے، 34 جو ہے مستحب. کہاں چلا گیا؟ یہ دیکھیں اس میں یہ فأجاز الله عز وجل ذلك والفريضة والنافلة 51 ركعة. فن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوافل 34 ركعة مثلي الفريضة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں نوافل کی 34 رکعات انہوں نے تعلیم دی. دگنا ہے واجب نماز، فرض نماز 17 رکعت ہے، اور نوافل جو ہے اس میں 34 ہے. 34 اور 17 51. اچھا
اچھا پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 17 نماز کون سے ہے، 17 رکعت کون سے ہے، کہ 2 فجر ہے، 4 ظہر ہے، 4 عصر ہے، اور 3 مغرب ہے، 4 عشاء، اور پھر یہ کہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ باقی 34 جو نوافل ہیں دن رات میں وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا پتہ چلا دن رات میں جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، 6 نہیں، 7 نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو فرماتے ہیں کہ فلان چیز حرام ہے، فلان چیز شرک ہے، اس کی دلیل چاہیے نا شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک آدمی کہہ دے کہ یہ دکھاؤ کہ نبی پاک نے منع کیا ہو 6 نہیں پڑھنی، 7 نہیں پڑھنی، تو بدعت سے منع کیا نا، بدعت سے منع کیا. مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے ہیں نا ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے بس. بعض ایسے حرام میں بھی ہے نا، حرام بھی اپنے سے نہیں بنا سکتے نا، یہ صرف واجب نہیں مانگے جاتے. اب سن لو نا بھائی، دیکھیں جو دلیل بالکل مانگی جاتی ہے، جس طرح واجب کی دلیل مانگی جاتی ہے حرام کی بھی دلیل مانگی جاتی ہے. اجازت دینا مجھے بات کرنا کہ شیخ صاحب مجھے بات کرنا ہے. صرف واجب کی دلیل نہیں مانگی، اس طرح نہیں کہ صرف واجب کی دلیل ہوتی ہے، حرام کی دلیل نہیں ہوتی. اگر آپ کہتے ہیں فلان چیز حرام ہے، اس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں نا شراب شریعت میں حرام ہے، دلیل مانگو، دلیل دے دیتے ہیں آپ کہہ دو کہ ناجائز نظر عورت نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم کو ٹچ کرنا، نامحرم کو چھونا، نامحرم کو بغل میں لینا، یہ حرام ہے، اس کی دلیل ہم آپ کو دلیل دیں گے. ہم آپ سے طلب کرو کہ بھائی کسی کی مال چوری کرنا، یہ دکھاؤ ہمیں قرآن سنت سے، ہم دلیل دیں گے آپ کو. اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. سردار انبیاء نے کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ، حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے ابن تیمیہ نے قرآن کے آیات کے غلط ترجمے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں شیخ صاحب حدیث کیوں نہیں آپ کے پاس؟ تو آپ لائے نا پھر ایک آدمی 6 نمازیں پڑھتا ہے، 7 پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی نماز حرام ہے نا، 6 نمازیں کس نماز سے پڑھتا ہے 6 نمازیں؟ ایک آدمی 6 پڑھتا ہے، 6 اپنی طرف سے بناتا ہے کہ میں نے 6 پڑھ لی، 6 میرا 7 کس عنوان سے پڑھتا ہے؟ یہ 5 دیکھیں، یہ 5 جو اس نے ظہر عصر مغرب عشاء فجر جو پڑھی ہے، اس کے علاوہ جو چھٹا جو پڑھ رہا ہے کس عنوان سے پڑھ رہا ہے؟ وہ آدمی یہی تو بات کرنی ہے نا، وہ آدمی ہے گمراہ، لیکن وہ آپ سے یہ کہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا کہ 6 نہیں پڑھنی، تو انہوں نے 7 نہیں پڑھی، بلکہ پڑھنا منع ہے نہیں، چھٹا نماز پڑھنا منع ہے نہیں، منع ہے نہیں. آپ جو ہے دلیل مانگتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاؤ. چھٹا نماز دیکھیں آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں نا، ظہر مغرب، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ نمازیں آپ نے پڑھی. اب آپ جو ہے نا 1-2 رکعت نماز ایسی پڑھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی ممنوع تھوڑی ہے. اچھا میں آپ کو نا 2 رکعت چھوڑو، 10 رکعت نماز پڑھو، 20 رکعت نماز پڑھو. ہماری مذہب میں زیادہ نمازیں پڑھنا حرام نہیں ہے. آپ اپنے سے یہ نماز ہی بنا سکتے ہیں کہ بھائی ضحیٰ کی نماز جیسے تم لوگوں نے بنا دی، تراویح کی نماز بنا دی نا، کہ ایک چیز جو سنت ہے نہیں اس کو سنت بنا دو، عنوان رکھا کے وقت لگا کے، یہ حرام ہے کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بالخصوص منع کیا گیا. ویسے آپ چھٹا نماز پڑھنا چاہیں اس سے ممنوع ہے نہیں، وہ بلکہ اچھی بات ہے. آپ چھٹا 7واں 8واں 10واں پڑھیں، کوئی منع نہیں. واجب نمازوں کے بعد آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھنا چاہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. ہاں جو نماز واجب ہے دن رات میں وہ 5 ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں نا ایک چیز حرام ہے، بھائی یہ چیز حرام صرف حرام نہیں ہے بلکہ شرک ہے، پیغمبر نے بتایا ہی نہیں ہے بھائی، اپنے سے بنا دی. اور بھائی مناظرہ ختم ہے نا، شیخ صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے. دلیل ہے، آپ مجھے بولنے تو دیں. بولیں آپ بولتے جاتے ہیں، ہم کو بولیں دیتے. صحیح تو کہہ رہے کوئی حدیث دکھاؤ. شیخ صاحب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر حضرت علی سے مانگتے ہو نا، حضرت علی سے مانگتے ہو، یہ اللہ کا شرک کرتے ہو نا، اللہ کے ساتھ برابر. تم پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو؟ آپ پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو بھائی؟ یہ امریکہ پاکستان کی بات نہیں، آپ پاکستان میں بیٹھ کے شراب پی سکتے ہو نہیں پی سکتے؟ اور جواب نہیں دے رہا بھائی. اور پاکستان میں شراب پینا جائز ہے، اور شراب پینا حرام ہے شریعت میں، یہ جائز ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ عراق سے شراب دے دی جائے گی. اور بھائی شراب پینا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. یہ حدیث میں موجود ہے کہ نہیں ہے کہ شراب پینا حرام ہے، یا کسی مولوی نے اپنے آپ سے بنا دیا؟ ہاں حرام ہے. حدیث ہے اس کی یا ویسے مولویوں نے بنا دی کہ حرام ہے؟ یار حرام ہے. اور بھائی میں نے کیا پوچھا کہ حرام ہے، میرا سوال کہ جب اس کی حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حدیث ہے کہ شراب پینا حرام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مدد لینا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک ہے، حرام کی بدترین قسم ہے شرک ہے. تو اس کی حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو دیتا ہوں نا. دے دو حدیث، دے دو حدیث. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، ابھی حدیث دے دے گا. حدیث دے دو. چل ایک صاحب امریکہ میں بیٹھ کر آپ حضرت علی رضی اللہ حدیث دے دو. امریکہ پاکستان میں بیٹھ کر حدیث دے دو. امریکہ میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا، یا پاکستان یا انڈیا یا امریکہ کہیں تو بیٹھنا تو ہوتا نا. یہ تو کوئی عیب ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے اور بھائی حدیث دے دو. تم پاکستان پنجاب میں بیٹھ کر کھڑا میں بیٹھ حدیث نہیں ہے. اور بھائی ختم ہے کا وضو کے نہیں ہے. اور بھائی اتنی تکفیر شرک حدیث ایک بھی نہیں ہے، حدیث ایک بھی نہیں ہے. ختم ہے. سمیع کس کو کہتے ہیں؟ وہ مولوی تھا نا، وہ آپ کے مولوی تھا، مولوی سمیع الحق. سمیع الحق اس کو بھی سمیع بولتے تھے نا. لاگ نہ کریں شیخ صاحب، یہ آپ کے لیے جو ہے نا مناسب نہیں.
میں کہتا ہوں کہ سمے شیخ صاحب اچھا یہ بتاؤ شیخ صاحب اب مجھے اس بات کو بتاؤ، حدیث تو نہیں ہے، ایسے فراڈ میں کہتے ہیں کہ میں حدیث سناتا ہوں، مجھ سے وقت لے لیا، حدیث نہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس حدیث کوئی نہیں ہے؟ پوری مسلمانوں کو دیکھیں، تم لوگوں نے، دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے، پورے عالم اسلام کو، چاہے وہ اہل سنت میں سونتی ہے، سب کو آپ نے مشرک کافر بنا دیا، سب پہ کفر کا ٹپا، حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، اتنا اہم مسئلہ ایمان اور کفر کا، تم نے پورے ملینز کے حساب سے بلکہ بلینز کے حساب سے مسلمانوں کو تم نے مشرک کافر بنا دیا، سب پہ شرک اور کفر کا ڈبہ تم لوگوں نے لگا دیا نا، آج سے نہیں کئی سو سال سے، یہ جو ابن تیمیہ کے بعد سے۔ اب مجھے بتاؤ، اور جب سے سعودی عرب میں تیل دریافت ان کے پاس پیسے ہیں، اب مجھے بتاؤ یہ تمہارے کہاں کا انصاف ہے؟ حدیث ایک بھی نہیں ہے، سب کو تم نے مشرک بنا دی۔ شیخ صاحب کیوں تمہارے پاس حدیث نہیں ہے؟ اور یہ کیسا مذہب ہے؟ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کسی کو مشرک نہیں بنایا، تم نے مشرک بنا دی۔ شیخ صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سمے کس کس سے بتاؤ تو میرے سوال کا جواب دو، میرے سوال کا، میں سمی کس کو کہتے ہیں میں وہ بعد میں جواب، پہلے میرے سوال کا ایگزیکٹلی جواب دے دو، تمہارے پاس اس مسئلے پہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ شریعت تمہاری اپنی دکان ہے، جب جس کو مرضی تم مشرک بنا دو، جس کو تم مرضی حرام حلال بنا دو، یہ شریعت ہے؟ یا کوئی بھائی پنجاب کی کوئی پنچایت ہے گاؤں میں، جو مرضی مشرک بنا دو، حدیث کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا آپ دکھائے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مانگی ہو تو پوری زندگی ان کی گزری ہے، ان کی گزری ہے ساری زندگی۔ میں بتاتا ہوں میں دکھانا تمہارا، میں بکانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے ایک منٹ پلیز جیسے آپ جو ہے یا علی مدد یا علی مدد، اسی طرح مدد دکھائیں گے، اسی طرح۔ شیخ صاحب ایک منٹ، آپ نے یا علی مدد اور شیخ صاحب یا علی مدد یا علی مدد، بالکل یا علی مدد دکھائیں گے، یا علی مدد دکھائیں گے نا۔ آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں ہے نا، دکھاؤ اور ان کے پاس ابھی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے شریعت میں جو مسائل داخل کیے دکھاؤ نا غیر اللہ سے، شیخ صاحب دکھاؤ، ابھی دکھا رہا ہوں نا، اور تم خاموش ہو جاؤ تو دکھائیں گے، اور خاموش ہو جاؤ بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 3 مرتبہ کہتے ہو یا علی مدد یا علی مدد۔ بھائی ہم نہیں کہتے کہ روزانہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں بار بار کہنا چاہیے، 3 دفعہ آپ نے اپنے سے بنا دیا، آپ لیکن سن لو ہر وقت کہتے 3 دفعہ، 3 کی کس کی شرط لگا دی، 3 کی شرط نہیں ہوتی۔ سلام کا بیڑا گرک کر دیا، آپ نے سلام بیڑا گرک کر دیا، آپ کہتے ہو مولوی صاحب دیکھیں یہ کوئی دین نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دین نہیں ہے آپ نے اسلام کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ آپ نے بڑا بھائی کوئی سوال کیا، تہذیب ادب یہ مانگتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، سوال کیا تو ہم سوال کیا تو خاموش ہو جاؤ، جواب دینے دو سامنے والے کو۔ آپ نے ایک سوال کیا، میں کتنے سوال کا جواب دوں؟ اس طرح تو نہیں کہ تم جو مرضی بولتے جاؤ، تم نے ایک سوال کیا ہے بھائی تم اس کا جواب لے لو، پھر اگلا سوال کرو۔ دین کا بیڑا غرق کیا، دین کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ تم لوگوں نے کیا نا، سب مسلمانوں کو تم نے مشرک کا ٹپا لگا دیا، بریلوی سب مشرک، اشاعرہ سب مشرک، ماتریدیہ سب مشرک، سوائے وہابی کے، سوائے وہابی کے سب مشرک۔ بھائی حدیث ایک بھی نہیں ہے، اور بھائی ان کا حدیث نہ دکھانا، اور دکھا رہا ہوں نا، بات کرنے دینا بھائی، میں اپنے مقدمہ پہلے بنا دوں۔ ان کا حدیث نہ دکھانا اور یہ بھی جواب نہ دینا کہ حدیث اگر کیوں نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو نا کہ حدیث نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی نہ وہ پہلے سوال کے جواب نہ دوسرے سوال کے جواب۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تکفیر کا ٹپا اور شرک کا ٹپا جو ہے لگاتے رہے، یہ سب کا سب ان کے اپنی کفر کی دلیل ہے، ان کے اپنے مشرک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر کسی دوسرے کو مشرک نہ کہتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پتہ یہ چلا کہ سب سے بدترین مشرک یہ خود ہیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے، دیکھو ایک چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع ہی نہیں کیا، اب کہتے ہیں اس کے کوئی پاس دلیل نہیں، اب کہتے ہیں کہ آپ دکھاؤ، بالکل ہم دکھائیں گے آپ کو، ایسا تمہارا دکھانا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل لمحے میں، ہر سخت لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی امید کون ہے؟ قوت بازو حیدر صفدر امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کی تلوار کی دھار۔ جب سب صحابہ مشکلات میں بھاگ جاتے تھے، فرار ہوتے تھے، تو اسلام کا دفاع کرنے والا، قرآن کا دفاع کرنے والا، کعبہ کا دفاع کرنے والا، قبلہ کا دفاع کرنے والا، ارکان شریعت کا دفاع کرنے والا، خاتم الانبیاء کی حیات شریف کا دفاع کرنے والا ہمارے مولا شیعوں کا امام، شیعوں کا مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے درکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا کعبہ و قبلہ کون تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اور سب جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے کو اگر دیکھیں کہ ہر مشکل میں انہوں نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی اور ہر مشکل میں ان کو بلایا ہے۔ یہ کتاب بحار الانوار، خاموش مولوی صاحب، بحار الانوار جلد نمبر 20 شیخ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، چادر احیاء تراث العربی۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین حدیث آپ کو دکھاتے ہیں، حدیث ہے، ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 73 میں، صفحہ نمبر 73 میں یہاں پہ روایت کرتے ہیں اکرمہ سے کہ اکرمہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ یوم احد کون سا دن ہے؟ جب صحابہ تشریف لے گئے تھے نا، تشریف لے گئے تھے،
فلقد رأيتني انظر كأنني اروا. خلیفہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں ایسے بھاگ رہا ہوں, ایسے اچل رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ما تسمع مدیحك في السماء یا علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو, یا امیر المؤمنین آپ کو سنائی دے رہا ہے کہ ملائکہ رضوان, ملائکہ سبع سماوات, ساتوں آسمانوں کے عرش برین کے ملائکہ آپ کے بہادری, آپ کی ایمان, آپ کی شجاعت, آپ کی مردانگی کے وہ گیت گا رہے ہیں, ان کے گن گا رہے ہیں, ان کے سب کے زبانوں میں آپ کے عظمت کے نغمے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ان ملکا اسمہ رضوان ینادی, ایک فرشتہ ہے اس کا ایک نام ہے رضوان, وہ آسمانوں میں جوم جوم کر ندا دے رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے, لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. اے آسمان والو دیکھو, اے ملائکت دیکھو, اے انبیاء دیکھو, یا اللہ تو شاہد رہا ہے کہ ذوالفقار کے علاوہ دنیا میں کوئی تلوار نہیں, سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی شاہ مرد نہیں, کوئی شہ سوار نہیں, کوئی جنگجو نہیں. وان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نودی فی هذا اليوم, اور اس دن جنگ احد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ نے ندا دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی ہے, پکار رہی ہے کہ اے نبی اس طرح پکارو, نادى علیا مظہر العجائب, یا رسول اللہ آپ پکار رہے, پکاریے اور پکارتے رہیے, ہمیشہ پکاریے. کن کو؟ علی علیہ السلام, اپنے بھائی کو, اپنے نفس نفیس کو, اپنے مشکل کشا کو, اپنے وزیر کو, اپنے ہارون کو, اپنی پناہ کو پکاریے. مظہر العجائب, وہ ہر عجائب و غرائب, خوارق عادات, مشکلات کا حل ان کے دروازے میں ہے, ان کے دامن اقدس میں, ان کے ہاتھ میں. تجدہ عونا لک فی النوائب, ہر مشکل میں وہ آپ کا پناہ ہوگا, ہر مشکل میں وہ آپ کا سہارا ہوگا. کل ہم و غم سینجلی, ہائے ہائے, ہر ہم, ہر غم, ہر مصیبت کا انجلا و خفا و ازالہ ہوگا بولایتک یا علی, یا علی, یا علی. یا رسول اللہ اس طرح پکاریے کہ میرے ہر غم کا ازالہ, میرے ہر مشکل کا خاتمہ, میری ہر مشکلات میں ہر پناہ کیا ہے تیری ولایت, یا علی, یا علی, یا علی. آئے آئے. تو میرے محترم ناظرین, مولوی صاحب سے ہم نے مطالبہ کیا, تم جو کہتے ہو شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے, ایک حدیث دکھاؤ. حدیث کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حدیث نہیں ہے, وجہ بتاؤ کہ حدیث کیوں نہیں ہے, وہ بھی اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس, نہ حدیث ہے نہ حدیث ہونے کی وجہ ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. ہم سے طلب کیا کہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے مدد مانگی ہو, تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ کہ اللہ کی جانب سے ان کو حکم تھا کہ علی علیہ السلام, اوئے یہ نہیں ہے کہ جنگ کے علاوہ کل ہم و غم, ہر مصیبت, ہر مشکل سینجلی, اس کا ازالہ ہوگا, اس کا اختتام ہوگا بے ولایت کا. صرف جنگ کی بات نہیں, کل ہم, چاہے وہ مثلا قرضوں کا مصیبت ہو, بیماری کی مصیبت ہو, دشمن سے خوف ہو, کل ہم و غم, ہر ہم یعنی ہر مصیبت, ہر غم, ہر مصیبت, ہر غم, ہر دل میں جو بے چینی ہوتی ہے, سینجل, اس کا ازالہ ہوگا بولایتک یا علی, یا علی, یا علی. آیا آیا. شیخ صاحب کے چہرے کی طرف دیکھو, ایسے اس کے میں نے اس کا قبض ضرور کر دیا, میں نے اس کی جان نکال دی, ایسا لگ رہا آیا آیا جیسے اسرائیل اس کے دروازے پہ آ گیا. شیخ صاحب ختم ہے, تو آپ ختم ہے, ابھی مان لاؤ. 5 منٹ رکھ لیں, 5 منٹ مجھے بولنے دیں. اگر ایسا کرتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم آپ سے نہیں پوچھتے. وہ حدیث تو دکھا نہیں سکے نا, تم 10 منٹ لے لو, حدیث بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگنے کو حرام کہا, حدیث عورتوں کی طرح نا, جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا, مرد کی طرح, میں مرد کی طرح فرشتے موت بن کے آیا ہوں, میں مرد کی صورت میں فرشتے موت بن کے آیا ہوں آپ کے لیے. عورت نہ بولو مجھے. اس کے چہرے شیخ صاحب بولے, شیخ صاحب. اور بھائی